یوم عاشورہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت عظیم بابرکت اور سبق آموز دن ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آنے والے تاریخی واقعات نے اس دن کو ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے دلوں میں زندہ کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یوم عاشور کی تاریخی اہمیت پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آپ جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات کیسے ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی کیا فضیلت بیان فرمائی، اور واقعہ کربلا نے اسلام کی تاریخ میں کس طرح حق، صبر، استقامت اور قربانی کی لازوال مثال قائم کی۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں عاشورہ کے دن کی فضیلت، انبیاء اکرام علیہ السلام سے منسوب اہم تاریخی واقعات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کی عظیم قربانی، اور عاشورہ کے دن کیے جانے والے مسنون اعمال پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے معلوماتی اور ایمان افروز ہے، کیونکہ یوم عاشور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آخرکار اہل حق ہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور اسلامی تاریخ پر مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ناظرین اکرام، آج ہم اسلامی تاریخ کی ایک نہایت عظیم اور بابرکت دن یوم عاشور کی تاریخی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ یوم عاشور یعنی اسلامی مہینے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ وہ مبارک دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار تاریخی واقعات، انبیاء کرام علیہ السلام کی نصرت اور اہل ایمان کے لیے عظیم اسباق کا ذریعہ بنایا ہے۔ یوم عاشور اسلام سے پہلے بھی ایک معروف دن تھا۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے ادوار میں اس دن کو خصوصی اہمیت حاصل رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کی ترغیب دی۔ انبیاء کرام کے اہم واقعات اسلامی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس مبارک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے برگزیدہ بندوں پر خصوصی انعامات فرمائے۔ یوم عاشور کے دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی۔ یوم عاشور ہی کے دن حضرت نوح کی کشتی جبل جودی پر ٹھہری۔ یوم عاشور ہی کا دن تھا جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت ابراہیم کو آگ سے خلاصی جو ملی وہ یوم عاشور کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت یعقوب کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت یوسف کو تخت خلافت ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سمیت فرعون سے جو نجات پائی وہ یوم عاشور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوم عاشور ہی کے دن پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان
کو آزمائش کے بعد جو خلافت ملی وہ یوم عاشور ہی کا دن تھا۔ یوم عاشور ہی کو حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم ہی کو شہید کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات، کائنات کے بساط جو لپیٹی جائے گی، یعنی قیامت جو برپا ہوگی، وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن ہوگا۔ اگرچہ ان میں سے بعض روایات کے اسناد مختلف درجے کی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا واقعہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ واقعہ کربلا اور یوم عاشور کا سب سے دردناک اور عظیم تاریخی واقعہ ہے۔ سن 61 ہجری میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل کے سامنے سر جھکانے کے بجائے عدل اور دین کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ آپ نے اپنے اہل بیت اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت قبول کی، مگر ظلم اور جبر کے سامنے سمجھوتا نہ کیا۔ یہ قربانی صرف ایک جنگ نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ایک پیغام تھی کہ دین کی حفاظت، انصاف، سچائی اور حق کی خاطر ہر قربانی دی جا سکتی ہے۔ یوم عاشوراء سے ملنے والے اسباق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اول اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے، خواہ حالات کیسے ہی ہوں اور کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ حق اور باطل کی کشمکش ہر دور میں رہی ہے، لیکن کامیابی ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں صبر، استقامت، شجاعت اور دین پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہے۔ چہارم یہ کہ ہمیں ہر قسم کے ظلم، ناانصافی اور باطل نظریات سے بچتے ہوئے عدل، محبت اور اخوت کو فروغ دینا چاہیے۔ عاشوراء کے دن کے اعمال اس دن یہ ہیں کہ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے دن روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک اور وسعت سے پیش آنا، قرآن کریم کی تلاوت اور نوافل کا اہتمام کرنا۔ ناظرین محترم، یوم عاشور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات ہمیں اللہ پر بھروسہ سکھاتی ہے، جبکہ حضرت امام حسین کی عظیم قربانی ہمیں حق پر ڈٹے رہنے، ظلم کے سامنے نہ جھکنے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قربانی دینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عاشور کے حقیقی روح کو سمجھنے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر اہل بیت اطہار کی محبت اور ادب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔